جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا، ایک دن وہ آئے گا۔ He is a Shia religious scholar and a well-known Khatib Ahl Bayt. He is an alumni of the Islamic Seminary, Jamia Amirul Mu'mineen alayhi salam, Najafi House, Mumbai. Also an alumni of the religious seminary in the holy city of Qum, where he spent over a decade acquiring higher religious education. Currently, he is a faculty in his alma mater in Jamia Amirul Mu'mineen alayhi salam since the last 2 decades. Many of his students are today recognized as well as established religious scholars. We proudly welcome onto the stage Hujjatul Islam Maulana Sayyid Muhammad Qaisar Rizvi Sahab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال مولانا علی بن الہادی علیہ الصلاۃ والسلام: واختارکم لسرہ واجتباکم بقدرتہ۔ ہماری گفتگو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ولایت تکوینی کے سلسلے میں۔ قبل اس کے کہ تھوڑی سی وضاحت کروں، البتہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور جو وقت ملا ہے بہت مختصر ہے، لیکن اپنی بات اس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی خلقت دنیا کے کسی بھی انسان کی خلقت کی طرح نہیں ہے۔ نہ انبیاء کی خلقت ایسی ہے، نہ مرسلین کی، نہ عام انسانوں کی۔ خدا نے اہل بیت کو اپنے عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے۔ خدا نے جو قدرت دی ہے وہ کسی اور کو قدرت نہیں دی۔ اللہ نے جو کمال دیا کسی اور کو کمال نہیں دیا۔ اللہ نے جو علم دیا وہ کسی اور کو علم نہیں دیا۔ تو جب وہ نہ ہماری طرح سے پیدا کیے گئے، نہ ہماری طرح سے ان کا عنصر وجودی ہے، نہ ہماری طرح سے ان کا علم ہے، نہ ہماری طرح سے ان کے کمالات ہیں، تو پھر کسی بھی انسان کو ان کو اپنے جیسا کہنے کا حق نہیں ہے۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہماری طرح سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کمال ہماری کمال کی طرح نہیں، ان کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں، ان کی قدرت ہماری قدرت کی طرح سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص قدرت دے کر کے بھیجا ہے اس دنیا میں۔ وہ نورانی مخلوق ہیں، وہ ہماری طرح سے خاکی نہیں ہیں۔ وہ اس وقت تھے کہ جب صرف خدا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ عالم انوار میں ان کا وجود تھا، کسی اور کا وجود نہیں تھا۔ اسی لیے آپ کی قدرت کے سلسلے میں امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو زیارت جامعہ میں جو فقرہ ہے، خدا بند عالم نے آپ کو اپنے اسرار اور رموز کے لیے اختیار کیا ہے اور اپنی قدرت کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی قدرت کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت کے ساتھ دنیا میں بھیجا کہ کوئی انسان حتیٰ انبیاء میں، مرسلین میں، اولیاء میں نہیں ہے، تو پھر ان کی قدرت کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، ان کے علم کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ خدا بند عالم نے جو قدرت آل محمد علیہ السلام کو عطا کی ہے، اسی قدرت کی بنا پر عالم
तकवीन में या कह लीजिए मौजूदात में, मखलूक़ात में तसर्रुफ़ रखते हैं। खुदा ने जो कुदरत इनको दी है वो ऐसी कुदरत भी नहीं है। हम शिया असनाशरी मज़हब इमामिया का अक़ीदा है कि अल्लाह ने आल मोहम्मद को मिन जुमला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कुदरत दी है वैसी कुदरत नहीं है कि अल्लाह ने ये कुदरत दे दी और देने के बाद वो बैठ गया और अब अगर वो कुदरत लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता है। नहीं, अल्लाह जिस तरीके से अपने कादिर मुतलक होने की सूरत में आले मोहम्मद को कुदरत दिया, उसी तरीके से वो इस बात के ऊपर भी कुदरत रखता है कि वो अगर इनसे कुदरत लेना चाहे तो ले सकता है। हम उस खुदा को मानते हैं, उस कादिर मुतलक को खुदा मानते हैं, और अल्लाह ने जो कुदरत आपको दी है उसी कुदरत की बिना पर मौजूदात आलम के ऊपर तसर्रुफ़ करते हैं, और इसी तसर्रुफ़ को विलायत तकवीनी कहते हैं। अब विलायत तकवीनी क्या है? विलायत कहते हैं इक़्तिदार को, हुकूमत को। तकवीनी यानी कायनात में पाई जाने वाली तमाम मौजूद तमाम मखलूक के ऊपर उनका इक़्तिदार और उनकी हुकूमत का होना। तो बहस यह है कि क्या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और आज इस ज़माने में इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ तमाम मौजूदात आलम के ऊपर हक़ के तसर्रुफ़ रखते हैं या नहीं रखते? हक़ इक़्तिदार का रखते हैं या नहीं रखते हैं? बात बहुत आसान है अज़ीज़ान गिरामी। जब इमाम फरमाते हैं तो इमाम के कलाम से ही इमाम की अज़मत और मंजिलत को पहचानेंगे, किसी और के कलाम के ज़रिए नहीं। ज़ियारत जामिया में आपने फरमाया वजतबाकुम बिकुदरते, अल्लाह ने अपनी कुदरत के ज़रिए से, अपनी कुदरत के ज़रिए से मुंतखब किया है। तो ये कौन सी कुदरत है? क्या वो कुदरत है कि जिस कुदरत के ज़रिए से इंसान घर बना लेता है? ये वो कुदरत है जिसके ज़रिए इंसान प्लेन बना लेता है? ये वो कुदरत है जिसके ज़रिए से इंसान मोबाइल ईजाद कर लेता है? क्या ये वो कुदरत है जिसके ज़रिए से इंसान हुकूमत कायम कर लेता है, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर, एक शहर पे, जो है वो देहात पे, या एक मुल्क के ऊपर? या वो कुदरत है कि जिसके ज़रिए से इंसान अपने आप में कोई एक कुव्वत पैदा कर ले? अगर घर बना लेना, अगर किसी चीज़ के ईजाद करने का नाम कुदरत है तो अल्लाह ताला ने आप ही को क्यों मुंतखब किया? ये तो बहुत से इंसान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई और कुदरत है जिसके लिए अल्लाह ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया है, और वो कुदरत कोई और कुदरत नहीं है बल्कि वही कुदरत है कि जिसको आम इंसान अंजाम देने से आजिज है। रद्दुश्शम, सूरज का पलटाना, शक्कुल कमर, चांद के दो टुकड़े कर देना, तारों को अपने दरवाजे पर बुला लेना, बीमारों को शिफा दे देना, जिसके पास बेटा न हो उसे फर्जंद अता कर देना, ये वो कुदरत है कि जिसको अल्लाह ने अपने इन मखसूस बंदों को अता किया है। और ये न कहिए कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ये कुदरत मोजिज़े को उन्वान से दी है, मोजिज़ा एक अलग चीज़ है और कुदरत एक अलग चीज़ है। नहीं, इसी को विलायत कहते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर आप गौर करें कुरान करीम में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सूरह आले इमरान की 49 में इरशाद होता है, जनाब ईसा के ज़बानी नकल करता है परवरदिगार आलम, जनाब ईसा जब बनी इसराइल की तरफ भेजे गए और उसके बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उन लोगों से कि मैं तुम्हारी तरफ आया हूँ, किस लिए आया हूँ? जो बात कही है वो ये, अखलुकु मिनत-तैर अखलुकु लकुम, मैं तुम्हारे लिए वो परिंदा मिट्टी से बनाऊंगा जिसके अंदर मैं फूकूंगा, दम करूंगा। ये कौन कह रहा है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अखलुकु। और उसके बाद वो उहयिल मौता, मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा।
تو یہ عربی کا لفظ ہے، متکلم کا صیغہ ہے، جس میں یہ معنی آتا ہے میں زندہ کروں گا، میں بیمار کو شفا دوں گا، میں خلق کروں گا۔ تو بات یہ ہے اگر خلق کرنا، رزق دینا، موت دینا، حیات دینا یہ اللہ کی ذات سے مخصوص ہوتا تو قرآن جناب عیسیٰ کی زبانی نقل نہ کرتا۔ جناب عیسیٰ کی زبانی نقل کرنا بتاتا ہے کہ یہ کام ہے تو اللہ تعالیٰ کا، مگر خدا جسے چاہے اسے عطا کر دیتا ہے، تو جب عطا کر دیتا ہے تو پھر وہ خدا کے اذن سے اسے انجام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ولایت تکوینی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، یہ کمال ہے پروردگار عالم کی طرف سے آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ تو وہی تصرف ہے کہ جس کا اقرار غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے لیے تھا۔ جب من کن تو مولا فرمائے تو اس کے پہلے فرمایا تھا کیا؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ جب کہا سب نے اقرار کر لیا تب آپ نے فرمایا من کن تو مولا۔ تو اسی سلسلے کا تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب اسی سلسلہ وصایت و جانشینی سے امام زمانہ علیہ السلام ہے تو امام وہی قدرت رکھتے ہیں، وہی اقتدار رکھتے ہیں جو اقتدار مولا کائنات کو حاصل تھا، جو اقتدار رسول اللہ کو حاصل تھا۔ اور آج اس زمانے میں اگر کوئی مثال دیکھنا چاہتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت، بہت سی مثالیں ہیں۔ آج زمانے کا امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سلسلے میں نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں آپ نے اپنے اس اقتدار کو اور اپنی اس قدرت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ حلہ شہر میں ابو راجہ حمامی کے نام سے ایک مومن رہتا تھا، وہاں کا حاکم ناصبی تھا، اور اتنا تعصب تھا کہ حلہ شہر میں مقام امیر المومنین السلام کے نام سے ایک جگہ تھی، جو بیٹھتا تھا اپنے دربار میں تو اپنی پشت کر کے مقام امیر المومنین السلام کی طرف بیٹھتا تھا۔ اتنا زیادہ تعصب۔ لوگوں نے کہا کہ ابو راجہ حمامی ہے جو لوگوں کو اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، اس کو بلایا اور مارا، اتنا پیٹا، اتنا مارا۔ روایت ہے یعنی جو نقل کیا ہے، جس کو محدث نوری نے نقل کیا ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا ہے کہ اتنا مارا، دانت ٹوٹ گئے، زبان کھینچ لی اور وہ چلنے کے لائق نہ رہے۔ بالکل جب یہ سمجھ لیا کہ یہ مر چکے ہیں تو چھوڑ دیا ان کو۔ اب جب چھوڑ دیا تو لوگوں نے ان کو اپنے گھر لا کر کے رکھا، اور کیا کرے، سب چھوڑ کے چلے گئے یہی انتظار میں کہ بس ان کا دم ابھی نکلنے والا ہے۔ رات میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں اکیلا امام زمانہ سے توسل کیا، زبان تھی نہیں، میں نے دل میں ارادہ کیا اپنے زمانے کے امام سے۔ اتنے میں، یہ خواب کی بات نہیں ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے اور حضوری بات ہے کہ امام کا نور کمرے میں پھیلا، اور اتنے میں امام آئے قریب، میرے دست مبارک سے میرے جسم کے اوپر ایک مرتبہ پھیرا اور کہا اے ابو راجہ حمامی اٹھو، باہر جاؤ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ کام کرو۔ میں اٹھا تو دیکھا میرے سارے دانت موجود ہیں، سارے جسم کے اوپر زخم ختم ہو چکا ہے، ایسی قدرت آ چکی ہے کہ اس کے پہلے کوئی قدرت نہیں تھی۔ لوگوں نے دیکھا، یہ خبر عام ہوئی، ناصبی حاکم تک یہ خبر پہنچی، اس نے بلایا، دیکھا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لہذا وہ یہ کرامت اور یہ قدرت امام کی دیکھ کر کے وہ بھی توبہ کرنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے ان کو اذیت نہیں دی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو حق کے تصرف امیر المومنین کو غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے خدا کی جانب سے عطا کیا تھا، اسی سلسلے کے یہ آخری امام، ان کے پاس بھی آج نہ صرف انسان کے اوپر بلکہ دنیا کے تمام موجودات کے اوپر بھی ان کا تصرف پایا جاتا ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ On behalf of 12 Talks, we present a humble token of appreciation. شکریہ۔ Allah.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. Summarizing Maulana Qaisar Sahab's speech, where he spoke about Vilayat Takwini, he said that the Ahl Bayt alayhimus salam are the special creation of Allah, so no man can compare himself or herself to them. Imam Mahdi alayhi salam has been bestowed the authority or the Vilayat of Takwini on the entire creation of the universe, which is the same as our holy Prophet, peace be upon him and his family, and the Imams before him. صدق الله العلي العظيم.